السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 79 اور 80 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ ما کان لبشر، کسی انسان کے لیے یہ نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے کتاب، والحکم والنبوۃ، حکمت اور نبوت، ثم یقول، اور پھر وہ کہنے لگ جائے للناس، لوگوں کو، کونوا عبادا لی، میری عبادت کرو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ یہاں یہ بات، اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی، اطاعت کی، تبلیغ کی، تو انہوں نے کہا ہے محمد، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے ساتھ آپ کی عبادت کرنا شروع کر دیں؟ تو اس لیے پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، کوئی بھی صاحب علم انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی ہو، اور حکمت بھی دی ہو، دانائی بھی دی ہو، کتاب بھی دی ہو، اور وہ یہ بات کہے، یہ قطعاً ممکن نہیں ہے۔ فرمایا ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ اللہ والے بن جاؤ۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کو عباد لی، کہ میری عبادت کرو اللہ چھوڑ کے، ولیکن کونوا، بلکہ وہ تو یہ دعوت دے گا ربانیین، کہ اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو، اور بما کنتم تدرسون، اور تم خود بھی اس کو پڑھتے ہو۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی جو بتائی ہوئی، کہ اللہ کے کلام میں جو احکامات ہیں ان کو ماننے والے بن جاؤ، اس کو تعلیم حاصل کرنے کو کرو، سیکھو، پڑھو، دین کا علم حاصل کرو، کتاب الہی کو سیکھو، درس و تدریس میں حصہ لو، اللہ والے بن جاؤ، نہ کہ میرے بندے بن جاؤ۔ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ، اور نہ کبھی وہ تمہیں اس بات کا حکم دیں گے، ان تتخذوا الملائکہ، کہ تم پکڑ لو ملائکہ کو، فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابا، اپنا رب، یعنی ان کو اپنا رب بنا لو۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو رب بنایا ہوا تھا، لات منات مورتیاں ان کی بنائی ہوئی تھی، جبکہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہوا تھا۔ اور آج ہم بھی ان سے پیچھے نہیں ہیں۔ ذرا تھوڑا سا آگے تذکرہ دیکھیں، یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، تو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے؟ تو یہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3095 میں عدی بن حاتم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو سورۃ توبہ میں آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عالموں اور درویشوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے، تو وہ اس کی عبادت تو نہیں کرتے، تو پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، وہ ان کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے دیتے ہیں، اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں، اور جو لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں نا، تو وہ یہی عبادت ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرک یہی ہے کہ بت کو سجدہ کیا جائے، قبر کو سجدہ کیا جائے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا، ہم تو یہی سمجھتے ہیں آج تک کہ یہ شرک ہے۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی نے کوئی غلط بات بتا دی، حرام کردہ چیز سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے کہ دین میں غلط چیز اگر کسی نے بتا دی اور تم نے ان کی بات کو مانتے ہوئے ہی
اس پر عمل شروع کر دیا، اور قرآن و حدیث کی صحیح بات کو کسی نے ناجائز اس کو قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا، اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کر دی، اور ہم اس کے اندر اس کی بات کو مان لیتے ہیں، تو یہی شرک ہے، اور یہی اس بات کو حرام یا حلال کر دینے والے کہ اگر ہم اندھا دھند پیروی کرتے ہیں تو یہی ہے، ہم نے اس کو بھی رب بنا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ پھر میں اس کو کہتا ہوں، یہ اس کو پڑھیں، سنن ترمذی ہے، حدیث نمبر 3095، اس میں تذکرہ ہے اس بات کا کہ جب عدی بن حاتم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ لوگ عبادت تو نہیں کرتے اپنے بڑوں کی، تو پھر یہ اللہ کا جو حکم ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان ظالموں یا درویشوں کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ بات کیا ہے، یہ ہمیں سمجھائیں۔ تو اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرمایا کہ وہ ان کی حرام کردہ چیزوں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں اور حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ لوگ اس کو اسی طرح مان لیتے ہیں، ان کی بات کو اندھا دھند اس کی پیروی کر لیتے ہیں، تو یہ ان کی عبادت ہی ہے، یہ ان درویشوں کی، ان عاملوں کی، یعنی کہ جو ان کے علماء ہیں، یہ ان کی عبادت ہی ہے۔ تو آج بھی تو یہی ہے نا، ہم اس کو جواز بنا کر کہ میرے پیر و مرشد، میرے فلاں، میرے عالم، میرے مسلک کے فلاں وڈیرے نے یہ بات کہی ہے، بس میں اس کی بات پہ اڑا ہوا وہ، یعنی اگر اس کے مقابل میں اگر آپ کو کوئی آدمی کہتا ہے دیکھیں بھائی یہ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، اللہ کا نبی نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، تو ہمیں چاہیے اس کی تحقیق کریں، اس سوچ بچار کریں۔ میں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ یہ بات میں ہی اس آدمی نے یا اس پیر و مرشد نے فرمائی ہوگی، ہو سکتا ہے اس میں کسی نے رد و بدل کر دی ہو، اگر ایک آج کتاب 5-10 سال پہلے کی ہے، اچھا چلو یہی سمجھ لیں، اچھا 1 منٹ کے لیے، جب اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں ہمارا یہ دین ہے، معصوم ذات اللہ کے نبی کی ذات ہے، گناہوں کے پاک ذات جس سے گناہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ گناہوں کے قریب نہیں آنے دیتا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ چلو اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، وہ قابل تقلید ہیں، وہ انہوں نے نبی پاک کی زندگی کو دیکھا، انہوں نے قربانیاں دی دین کے لیے، ہم ان کی بات کو سنتے، اور دیکھیں صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم دین میں ایک فساد برپا کر دیں۔ اب دیکھیں جنگ جمل کو دیکھیں، اور بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جس میں صحابہ کرام بھی آپس میں ان کے جھگڑا بھی ہوا، اختلاف بھی ہوا۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہم نہ فتویٰ دینے کی پوزیشن میں ہیں، نعوذ باللہ، ہم کسی صحابی کو جس نے اللہ کے نبی کو کلمہ پڑھا ہو ہم اس کو برا بھلا کہیں، اچھا یہ معاملہ ان کا اللہ کے ساتھ ہے، دیکھیں نا، اگر انہیں میں سے اگر کوئی خدا نہ خواستہ جو بھی قصوروار ہے، جن کی بھی کمی ہے، جن کے اندر جن کی غلطی ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کیا میں اور تو ان کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی نہیں سنبھال سکتے۔ ہمیں دیکھیں کہ یہ بات، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے فرقے کے عالم نے آج مسجد میں یہ بات بیان کی ہے اور یہ بات اٹل ہے۔ میرے بھائی، اگر تو ایسی بات ہے کہ جس کو آپ یعنی اس پہ اگر دیکھو کچھ چیزیں لازمی ہوتی ہیں دین میں، اب نماز ہے، اب نماز فرض ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے، اچھا چلو اس میں اختلاف آ گیا، کسی نے کہا یہاں ہاتھ بند ہو، کسی نے کہا یہ اس طرح چلو ہم کمی کوتاہی ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ جو ہمارے تک علم پہنچا تھا ہم نے اس پر عمل کر لیا، ہم تیری بارگاہ میں حاضر تو ہوتے رہے ہیں، اب اگر ہم سے پھر بھی کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دے، اللہ کی رحمت ہے، معاف کر دیں گے، امید رکھتے ہیں کہ اللہ، اگر ہم یعنی آپ تو کرتے جو بھی دوسرے نہیں، تم نہیں کرتے تم کافر ہو، تم یوں نہیں، تم ہاتھ نہیں باندھتے تم کافر ہو، تمہاری نماز نہیں ہوتی، یار تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تمہاری نماز ہوگی؟ تم یوں یہ نہیں کرتے، تم ایسا عمل نہیں کرتے، تم ویسا عمل نہیں کرتے، تو تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی، یعنی گویا کہ نماز میں نے اور تو نے قبول کرنی ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں نیت صاف کر کے اللہ کے ہاں کھڑے ہو جائیں، اللہ دروازے کھول دیں گے، ہدایت کے دروازے کھول دیں گے، اس کے باوجود بھی جو کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رعایت دے دیں گے۔
امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو ہمیں جو ہے نا اس کو انا کا، جھگڑے کا، فساد کا، اپنی چدراہٹ کا معاملہ نہیں لینا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے۔ اس میں یعنی پارٹی بنا لیں، مقابلہ بازی شروع کر دیں اور دوسروں پہ طنز کے تیز چلائیں، دوسروں پہ الزامات لگانے شروع کر دیں۔ اس کو کیا پتہ وہ جاہل ہے، وہ تو منافق ہے، وہ تو بد کردار، یعنی خدا کا خوف کیجئے۔ ہمارے اپنے پلے کیا ہے، ہم اپنی فکر کریں اور کوشش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور سیرت پہ عمل کی کوشش کریں جتنی ہم سے ہو سکے۔ دیکھیں، جھوٹ بولنا کسے نہیں پتہ کہ غلط ہے، ہم نے چھوڑ دیا۔ بددیانتی کرنا، دھوکہ دینا، سود کھانا، جی حقوق العباد، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ اس پہ کتنے علماء بحث کرتے ہیں، کتنے علماء بیان کرتے ہیں، کتنے علماء اس پہ جھگڑتے ہیں کہ یہ بھئی یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں۔ یعنی یار غور کریں، حقوق العباد اس پہ کتنی بات ہوتی ہے، جھوٹ پہ، بددیانتی پہ، ظلم پہ، زنا پہ، شراب نوشی پہ کتنے بیانات ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ تو فرض ہیں، یہ چیزیں کرنا نہ کرنا، کچھ چیزیں فرض ہیں کہ نہیں کرنا، کچھ چیزیں ہیں کہ فرض ہیں کرنا ہے۔ یہ جو فرائض ہیں ان کو تو پورا کریں نا، اللہ کے ہاں حاضری لگائیں، جیسے بھی آپ سے لگتی ہے اللہ کے ہاں کھڑے ہو جائیں، بس اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے جس طرح تیرے سامنے کھڑا ہونا آتا ہے نا، میں کھڑا ہو گیا ہوں، اللہ میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، میری حاضری لگا، اور یا اللہ جو صراط مستقیم ہے میری اس طرف رہنمائی فرما دے۔ یا اللہ میں الجھا ہوا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، یہی کر لیں، اللہ کے آگے کی رہزاری کریں کہ یا اللہ یہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں نا، مجھے جتنا کچھ پتا تھا کہ میں نے تیرے آگے جھکنا ہے، میں آج تیرے آگے کھڑا ہوں، تیرے دربار میں کھڑا ہوں، اللہ تو مجھے بچا لے۔ دنیا کی یہ جو حالات ہیں، جہالت میں پڑ گئی دنیا، یا اللہ تو مجھے بچا لے، اللہ سے گریہ زاری کرے۔ لوگوں، خدا کے لیے یہ تفرقے کو چھوڑ دو۔ اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ ایک مسلک کا آدمی دوسرے ملک سے ہمسائے میں ہے، اس کو بولنا گوارا نہیں کرتا، سلام لینا گوارا نہیں کرتا۔ کیوں اتنی نفرت ہمارے اندر پیدا کر دی گئی ہے؟ نکلیں اس خول سے، نکلیں، مسلمان بننا سیکھیں، مسلمان بنیں، مسلمان بننا ضروری ہے۔ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، حنفی، فلاں فلاں، یہ بننا کوئی ضروری نہیں، اور اگر ہیں تو آپ کو مبارک ہو۔ آپ جس پہ، میں یہ نہیں کہتا، وہ میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ جو بنیادی اسلام کے اصول، ضوابط، طریقے، فرائض ہیں ان کو تو پورا کریں۔ خام خواہ ایسی باتوں میں الجھ کے نفرتیں بڑھا رہے ہیں۔ خدا کے لیے جتنا علم ہے اس پہ عمل کریں، اور کسی کو برا کہنے کی بجائے نا اپنی اصلاح کریں، پہلے اپنی اصلاح کریں۔ اچھا، اگر ہم ایک دوسرے سے جو جھگڑ کے یہ یعنی کہ بددیانت، بے ایمان، کافر، مشرک کہہ کے، تو کیا یہ ہم اس کو اپنی بات کنوے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے اپنی بات کنوے کرنی ہے تو بھئی یہ قرآن کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے، کیا پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ کسی کے ذمہ دار نہیں ہو کہ آپ اس کو رائے راست پہ لے آؤ، نہ آپ لا سکتے ہو۔ جب اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کسی کو رائے راست پہ، ہدایت پہ نہیں لا سکتے ہو، تو پھر تم کیا یہ ٹھیکیداری اپنا رکھی ہے؟ فلاں مرتد ہے، فلاں بے ایمان ہے، فلاں منافق ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں جاہل ہے، فلاں کے پلے کچھ نہیں، فلاں گستاخ رسول۔ خدا کے لیے میرے بھائیوں، میں تو دست بستہ ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا جو دین ہے نا اصل، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کی طرف لوٹاؤ، نماز پڑھو، حقوق العباد کا خیال رکھو، اور اپنی زندگی سے یہ جو مین برائیاں ہیں، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے، سود خوری ہے، ظلم سے کسی کا مال کھانا ہے، دھوکہ دی، یہ برائیاں اپنے اندر سے ختم کرو۔ پہلے اپنی اصلاح کریں، پھر اپنے گھر والوں کی، پھر اپنے دوست احباب کی، ہم ان کی اصلاح کریں۔ جب ہم رزق حلال پہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے دروازے بھی کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یا اللہ ہمارا یہ یقین ہے کہ تیری کرم نوازی، تیرے فضل کے بغیر نہ تو ہم نیکی کی طرف جا سکتے ہیں اور نہ برائی سے بچ سکتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا ایسی تلخ باتیں بھی کروں، لیکن مجھے جب بیٹھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے اپنے علماء پہ کہ خدا کے لیے آپ توڑو نہیں جوڑو، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ چند اختلافی مسائل ہیں ان کو اپنی جگہ پہ رہنے دو، جو آج سے 1300-1400 سال تک جو حل نہیں آپ اور میں حل کر سکے، تو تم آج اس کو حل کر لو گے اور پھر ان کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ ہمیں تو یہ ہمارے عقائد کے بارے میں، ہمارے اعمال کے بارے میں، ہمارے جو عقیدہ ہے اللہ توحید والا اس کے بارے میں پوچھو، نماز پڑھیں، جو زکوٰۃ ہے، ہم بڑے مسائل جانتے ہیں، نہ ہم عشر دیتے ہیں نہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، پیسے بھی ہیں حج پہ حج توفیق نہیں ہے کہ حج پہ چلے، غریبوں کی امداد نہیں کرتے، حق کھاتے ہیں، بے ایمان، تھوڑا سا فائدہ ہو تو جھوٹ بول لیتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے، ملاوٹ بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ برائیاں علماء کو چاہیے کہ ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے مہم چلائیں کہ تاکہ ہمارا معاشرہ سدھرے، اور ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے یہی برائیاں ہیں، یہی چیزیں ہیں جو ہماری بربادی کا سبب بن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور صحیح دین پر چلنے کی، تقوی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔